السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ عزیز طلبہ، آج صرف کے دوسری گھنٹی ہے، یا کہہ لیجیے کہ دوسرا درس ہے۔ کل ہم نے پہلے دن شروعات کی تھی۔ آج کے دن ہم نے جو کل آپ کو بتایا تھا اسی کی مزید تشریح اور مثالوں سے توضیح۔ میں آپ کو اپنا منہج بتا دوں جس پہ آپ کو محنت کرنا ہے۔ ہمارا منہج، مثالیں جتنی بھی آئیں گی، حتی الامکان جتنا ممکن ہوگا میں اس کی مثالیں قرآن مجید سے دوں گا، تاکہ آپ کا ذہن کشادہ رہے اور تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ ہمارے عربی مدارس میں جو مثالیں ضربہ اور زیدون کی مثال ہمیشہ دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے بچوں کا دماغ، بچوں کا ذہن اور ان کی صلاحیت اسی ضربہ اور اسی زیدون میں منحصر ہو جاتی ہے، محدود ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ اس مان کر چلیے کہ آپ کو مثالیں قرآن مجید میں سے یاد کرنی ہے۔ قرآن مجید سے میں سمجھاؤں گا بھی، قرآن مجید سے میں سنوں گا بھی۔ چنانچہ کل ہم نے جو مثال پڑھی تھی، فعل کی تعریف پڑھی تھی، کلمہ کی لفظ موضوع مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا ہے، اگر وہ بامعنی ہے اور اکیلا ہے تو وہ کلمہ ہے۔ اگر قرآن مجید میں سے ہم لیں تو آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، تو قل الگ ہے، یہ کلمہ ہے۔ ہوا الگ ہے، یہ کلمہ ہے۔ اللہ الگ ہے، یہ کلمہ ہے۔ احد الگ ہے، یہ کلمہ ہے۔ چنانچہ اگر آپ سے کوئی کلمہ کی مثال پوچھے تو آپ صرف زیدن یا صرف رجلن نہیں کہیں گے، بلکہ اس کی جگہ پر آپ قل هو اللہ احد میں سے یا الحمدللہ رب العالمین میں سے الحمد کے جیسے الحمد، یا جیسے رب، انعمتا، آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ قل اعوذ برب الناس، قل کلمہ ہے، اعوذ کلمہ ہے، بے کلمہ ہے، رب کلمہ ہے، الناس کلمہ ہے۔ تو آپ کسی بھی لفظ کو قرآن مجید میں سے کہہ دیں، وہ کلمہ کی مثال ہو جائے گی۔ آپ سے جب کلمہ کی مثال پوچھی جائے تو آپ کا دماغ میں ٹینشن نہ بڑھے اور آپ الجھے نہیں، بلکہ کچھ بھی آپ کہہ دیں گے۔ اگر اردو میں پوچھی جا رہی مثال تو اردو کا کوئی بھی لفظ بول دیں۔ مثال کے طور پر آپ سے کسی نے کہا کہ کلمہ کی مثال دو، تو آپ نے کہہ دیا مثال کوئی مسئلہ نہیں، دو، وہ بھی ایک کلمہ ہے۔ عربی میں مثال پوچھی جا رہی ہے تو آپ کچھ بھی کہہ دیجئے، جتنے بھی آپ نے منہج العربیہ میں، باقورہ میں جتنے بھی مثالیں پڑھ رکھی ہیں، الفاظ معنی یاد کر رکھے ہیں، کوئی بھی کہہ دیجئے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل کو بتلائے، ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں سے سمجھا جائے۔ آپ اگر مثال کے طور پر اس میں لکھیں تو اس میں ضربہ، یہ ضربہ ہی لکھا ہے، اور میں اسی پہ دھیان دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا ذہن، آپ کا دماغ اسی ضربہ اور یہ ضربوں میں پھنسا نہ رہے۔ چنانچہ آپ مثال کوئی بھی ڈھونڈیے۔ مثال کے طور پر سورہ فیل آپ کو یاد ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ترى دیکھتا ہے۔ آپ مثال لیجیے، فعل ہے یہ، فعل اس نے کیا، فعل ہے یہ۔ الم یجعل، یجعل فعل ہے یہ۔ وارسل، اور اس نے بھیجا، فعل ہے یہ۔ تو اس طرح سے جو کلمات ہیں، یا آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے سورہ ملک میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تبارک یہ فعل ہے، بابرکت ہے وہ، تو یہ فعل ہے۔ اسی طرح سے اسم کی مثالوں میں آپ نے سورہ اخلاص میں نے جو پڑھی قل هو اللہ احد، ہوا اس میں زمانہ نہیں پہ جاتا ہے، یہ اسم ہے۔ اللہ اسم ہے، احدن اسم ہے۔ حرف کی مثال میں اگر آپ قرآن مجید میں سے دیکھیں تو کوئی بھی چیز دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ للہ میں جو لام لگا ہوا اللہ سے پہلے، الحمد علی لفظ ہے، لام علی لفظ ہے، اللہ علی لفظ ہے، تو اللہ سے پہلے جو لام للہ آپ کہتے ہیں، لام، وہ حرف ہے، کیونکہ وہ اپنا معنی خود نہیں بتا رہا ہے۔ وہ جب تک اللہ سے ملے گا نہیں تب تک اس کا معنی واضح نہیں ہوگا۔
اسی طرح سے آپ کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس، بے رب الناس، رب سے پہلے جو بے ہے وہ حرف ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، فی تضلیل، تضلیل سے پہلے جو فی ہے وہ حرف ہے، کیونکہ وہ اپنا معنی خود نہیں بتلاتا ہے. بہرحال آگے پڑھیں گے. معنی اور زمانہ کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں. فعل کے کئی طرح کی تقسیم کی جاتی ہے، آپ آگے بھی پڑھیں گے. کہیں حروف اصلی کے اعتبار سے، کہیں نسبت کے اعتبار سے، اور کہیں فاعل ذکر ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے. یہاں پر معنی اور زمانہ کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں فعل کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 امر. کہ ماضی وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ معنی زمانے گزشتہ میں پایا گیا. ماضی وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ معنی زمانے گزشتہ میں پایا گیا. اصل میں آپ لوگ یہ جانیں کہ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ زمانہ کی 3 قسمیں ہیں. زمانے 3 ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ زمانہ جو گزر چکا، آپ گزشتہ سال پڑھ رہے تھے ایک کلاس میں، وہ گزر چکا، وہ ماضی ہے. آپ اس سال اس وقت پڑھ رہے ہیں، یہ حال ہے. ایک کلاس میں جس کلاس میں پڑھ رہے ہیں یہ آپ حال ہے. اور آئندہ کسی اور کلاس میں جائیں گے، وہ مستقبل ہے. تو ماضی وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ معنی زمانے گزشتہ میں پایا گیا، یعنی وہ کام ہو چکا ہے آپ سے پہلے. جب آپ بول رہے ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں، یا جب آپ دوسرے کا جملہ سن رہے ہیں، اس سے پہلے وہ کام ہو چکا ہے. تو ماضی وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ معنی زمانے گزشتہ میں پایا گیا. جیسے فعلا، اس ایک مرد نے زمانے گزشتہ میں کیا. اس کی مثال آپ اگر قرآن مجید میں سے دیکھیں تو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. یہ مثال میں سورہ فیل وغیرہ کی، سورہ ناس کی، سورہ کوثر وغیرہ کی اس لیے دے رہا ہوں کہ تمام بچوں کو یاد ہوگی مثالیں، یہ صورتیں. تو وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر یعنی ابرہا کے فوج پر بھیج دیا پرندے، غول در غول، جھنڈ در جھنڈ بھیج دیا. ارسلہ بھیج دیا. یہ کام ہو چکا تھا پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا. اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. اسی طرح سے اگر آپ اور کوئی مثال دیکھنا چاہیں تو سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ پیدا کر چکا ہے، یہ ماضی ہے. ٹھیک. یہ ماضی وہ فعل ہے جو یہ بتلایا کہ معنی زمانے گزشتہ میں پایا گیا. جیسے فعلا، اسے ایک مرد نے زمانے گزشتہ میں کیا. اس کے علاوہ آپ کتبا، قرأ، جلسا، اس نے پڑھا، اس نے لکھا، وہ بیٹھا، ذہبا، وہ گیا. آپ کوئی بھی مثال دیتے ہیں سب صحیح ہے. مضارع دوسری قسم ہے فعل کی، مضارع یا مضارع وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ معنی زمانے حال میں پایا جاتا ہے یا زمانے آئندہ میں پایا جائے گا. یعنی اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی. حال کے لیے الگ اور مستقبل کے لیے الگ فعل نہیں بنایا گیا ہے، دونوں کے لیے مشترکہ طور پر مضارع ایک فعل ہے. وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ معنی زمانے حال میں پایا جاتا ہے یا زمانے آئندہ میں پایا جائے گا. جیسے یفعلو، وہ زمانے حال میں کرتا ہے یا زمانے آئندہ میں کرے گا. نمبر 3 پہ امر وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ زمانے آئندہ میں مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جا رہا ہے، یعنی انسان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو یہ کرنا ہے، تو یہ کر، تو یہاں جا، تو وہاں رک، تو وہاں کھڑا ہو. تو کسی سامنے والے سے کوئی آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کام کر دے، تو امر ہے. جیسے افعل، اے مخاطب زمانے آئندہ میں کر. اکتب، تو لکھ. اذهب، تو جا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ نفس مطمئنہ ارجعی تو لوٹ جا، یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس سے ایک کام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ارجعی، تو لوٹ جا، واپس جا. اور فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا، اس کو حکم دیا جا رہا ہے. تو جس چیز میں، جس فعل میں حکم دیا جائے، کسی کام کا مطالبہ کیا جائے،
تو اسی کو امر کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بورڈ پہ بھی پڑھاؤں گا، اور جو چیزیں آپ کے سمجھ میں نہ آئیں وہ آپ کمنٹ باکس میں، یا اس سے بہتر ہے کہ ہمارے پرسنل نمبر پر یا پھر فون کر کے معلوم کر لیں، انشاءاللہ اس کی توضیح کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔